خدا یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج صبح میں پروگرام نور سحر کو لے کر آپ کے ساتھ ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد صبح کے وقت جب سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو خدا کے کلام کو تمام لوگوں کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے جو اپنے دفتروں میں یا اپنے کاروبار پہ جانے کے لیے تیار ہیں، بچے جو اسکولوں میں، کالجوں اور یونیورسٹیز میں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہماری بیٹیاں بہنیں جو گھروں میں ہوتی ہیں وہ خدا کے کلام کو سن سکیں، اس پر غور کر سکیں اور سارا دن جب انہیں ٹائم ملے اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے دن خداوند نے ہماری ہدایت کے لیے کلام کا کون سا حصہ ہمیں دیا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں امثال کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ اس میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے سن اور میری باتوں کو قبول کر، اور تیری زندگی کے دن بہت سے ہوں گے۔ اے میرے بیٹے سن، سب سے پہلی بات خداوند جو ہمیں کہتا ہے کہ اس کلام میں سے سن۔ کس کلام میں سے؟ خدا کا کلام جو بائبل مقدس ہے۔ اور میری باتوں کو قبول کر، اور ان باتوں کو قبول کر جو کچھ لکھا ہے اس میں یہ نہ کہہ کہ یہ میرے لیے نہیں، یہ اس کے لیے ہے، جو ہے وہ ہے، اسے قبول کر، اور تیری زندگی کے دن بہت سے ہوں گے۔ اگر تو خدا کے کلام کو سنے، ان باتوں پر ان کو قبول کرے، ان پر عمل کرے، تو تیرے زندگی کے دن بہت لمبے ہوں گے۔ اور اسی طرح سے اسی باب کی 20 آیت میں لکھا ہوا ہے، اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا۔ خدا خود ہمیں بارہا یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں، اس کے کلام کو پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ جب ہم اس کے کلام پر عمل کریں گے تو وہ ہمیں برکتیں دے گا، ہماری صحت ہمیشہ اچھی رہے گی، ہم کبھی بیمار نہیں ہوں گے، اور اسی طرح سے وہ ہماری زندگی کو لمبا کرے گا، ہمیں لمبی زندگی دے گا، لمبی زندگی اور روحانی زندگی، صحت مند زندگی۔ خدا یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کرے گا، اور اس کا یہ پروگرام ہمارے ساتھ ہے، ہماری زندگیوں کے لیے ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے کلام کو سننا ہے، اس کے کلام کو پڑھنا ہے، اور اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کسی بھی طبیب کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی حکیم کے پاس، کسی بھی کونسلر کے پاس جاتا ہے کونسلنگ کے لیے۔ طرح طرح کی بیماریاں ہیں، طرح طرح کی مرضی ہیں۔ تو ڈاکٹر جانے پر اسے کیا کہتا ہے کہ یہ دوائی ہے، یہ میڈیسنز ہیں، آپ نے یہ خوراک صبح لینی ہے، یہ دوپہر کو لیں گے، یہ شام کو لیں گے۔ اور اسی طرح سے پھر وہ ایک ترتیب بتاتا ہے پرہیز کی، کہ اگر آپ کا گلا خراب ہو گیا ہے، اور آپ کو گلا خراب کی وجہ سے آپ کے گلینڈز جو ہیں وہ گرم ہو گئے ہیں، اور آپ کو بخار ہو گیا ہے ٹانسلز کی وجہ سے، تو وہ آپ کو ضرور بتائے گا کہ آپ نے کھٹی چیزیں نہیں کھانی، آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا۔ یہ ہدایات ہوتی ہیں، یہ پرہیز ہیں جو وہ بتائے گا کہ کھٹا نہیں کھانا، کھٹی چیز نہیں کھانی، نہیں پینی، ٹھنڈا پانی نہیں پینا۔ ان چیزوں سے آپ نے خود کو بچا کر رکھنا ہے، تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور بندہ ڈاکٹر کے پاس جب جاتا ہے تو اس کی جب پوری میڈیسن لیتا ہے، اسی طرح سے جس طرح وہ بتاتا ہے
तब ही कोई भी ठीक होता है, वो शिफा पाता है। और हर कोई अपनी फिटनेस में लगा रहता है कि मेरी हार्ट बीट तेज़ ना हो, मुझे ब्लड प्रेशर ना हो, मुझे शुगर ना हो, मुझे कोई भी बीमारी ना लगे, उसके लिए लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ डाइटिंग करते हैं, कुछ कीटो डाइट लेते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी टोटके हैं, योगा करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं कि हम स्लिम और स्मार्ट रहें, हमें हमारे गुर्दे, हमारा दिल, हमारे फेफड़े, ये सारे आज़ाद ठीक रहें और हम लंबी उम्र पाएँ। अगर बूढ़े भी हो जाएं तो एक्टिव रहें, हम किसी के मोहताज ना हों। इतना वक्त वो एक्सरसाइज में गुजारते हैं, सुबह भी शाम भी। एक्सरसाइज बुरी चीज़ नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इंसान अपना वक्त निकाल कर, अगर वो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम वॉक करने में गुजारता है, अगर वो एक्सरसाइज में गुजारता है, तो उसकी एक्सरसाइज जो है उसके साथ उतना टाइम हमें खुदा को भी देना चाहिए। उसके कई तरीके हैं। जब कोई भी शख्स एक्सरसाइज कर रहा होता है या वो वॉक कर रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसके पाँव और हाथ और जिस्म के बाकी अज़ा तो काम करते हैं, लेकिन उसका मुंह वो खामोश होता है। तो अपने मुंह से, अपने लबों से उस खुदा की जिसने उसे ज़िंदगी दी है, उसे ये सेहत दी है कि वो टांगों पर चल रहा है, वो उन्हीं टांगों पर जॉगिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, अपने बाजुओं को हरकत दे रहा है, उसका शुक्र अदा करें। अगर वो 1 घंटा मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता है सुबह के वक्त और 1 घंटा शाम को वो लगाता है, तो उसे चाहिए कि हर एक एक्सरसाइज जो भी वो कर रहा है, वो मुंह की एक्सरसाइज नहीं कर रहा, उसमें दांत, उसमें होंठ वो इस्तेमाल नहीं हो रहे, वो ये खाली हैं, तो वो अपने होंठों का इस्तेमाल करे और साथ साथ खुदावंद को याद करे, उसकी हम्दो सना करे। उसमें वो प्रस्तश कर सकता है, उसमें वो गीत गा सकता है, उसमें वो उसके हुजूर दुआ कर सकता है, वो शुक्रगुजारी कर सकता है। तो हमें खुदा को वक़्त देना चाहिए, तो हमें लंबी ज़िंदगी मिलेगी। ये जो लिखा है ना, सुन और मेरी बातों को कबूल कर, तो सुनना वो एक और काम भी कर सकता है। अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो मैं तो बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ इस तमाम जदीद दौर की जदीद ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आलात हैं, इनको इस्तेमाल करें, इनको सीखें। मैं हर रोज़ अपने ख़ानदान में सुबह के वक्त हम इमसाल की जो किताब है, इसको हर रोज़ सुबह 15 चैप्टर सुबह और 15 चैप्टर शाम मैं अपने MP3 में इसको लगाता हूँ, स्पीकर में ऊंची आवाज़ में। और ये सारी हिकमत की बातें, ये कि बेटे के क्या फ़राइज़ हैं, उसके क्या हकूक़ हैं, वालिदैन ने कैसे रहना है, ख़वातीन के साथ हमारा क्या रवैया होना चाहिए, हमारी माँ की तालीम क्या है, बाप की तरबियत क्या है, मुआशरा में क्या सिखाता है, हमने कर्ज़ ले लिया किसी को, वो हमारे साथ क्या करेगा, हम कर्ज़ देंगे क्या करेगा, हम किसी के ज़ामन होते हैं तो हमारा क्या हशर होता है, ये। और हिकमत को हम पुकारें, वो क्या करती है, हिकमत के फंक्शंस क्या हैं, हिकमत का काम क्या है, अक्ल क्या है, शरीर क्या है, दौलत क्या है, सादक क्या है, शोहरत क्या है, ये सारी चीज़ें इमसाल की किताब में लिखी हुई हैं। तो मैं हर रोज़ इमसाल के 15 अबवाब सुबह और 15 अबवाब शाम को जब हम खाना खाते हैं तो हम उनको लगा देते हैं और पूरा ख़ानदान बड़े स्पीकर में उसको सुनता है। मैं तो खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने
یہ ساری چیزیں ایجاد کرنے کے لیے سائنسدانوں کو عقل دی، اور آج ہم یوٹیوب پہ موبائلوں کے سامنے، اپنے کیمروں کے سامنے خدا کا کلام ریکارڈ کر کے پوری دنیا تک پھیلا رہے ہیں، اور دنیا کا ہر بندہ جو بھی کوئی اردو یا ہندی زبان کو جان سکتا ہے، وہ اگر میری ویڈیو پہ، کسی کی بھی ویڈیو پہ کسی قسم کا وہ علم حاصل کرنا چاہے، وہ جسٹ ایک کلک کرے گا اور اسے وہ علم اس کے سامنے کھلنا شروع ہو جائے گا، اور وہ اس سے بہت کچھ سیکھ پائے گا۔ تو یہ خدا کا شکر ہے، اور میں اس کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں یہ ساری چیزیں دی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہم چھوٹی ایک ہینڈ فری لے لیں، اپنے موبائل میں بائبل کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اردو بائبل کو، اس میں اردو آڈیو بائبل بھی ہوتی ہیں، آپ گوگل پلے پہ جائیں اور وہاں پہ آڈیو بائبل اردو، اس کو آپ انسٹال کر لیں۔ اس کے بعد آپ ایکسرسائز کریں، آپ یوگا کریں، آپ جو بھی کام کرتے ہیں، کانوں میں آپ نے ہینڈ فری کو لگا لینا ہے، اور آپ نے اردو بائبل کو کہیں سے بھی، متی کی انجیل سے، مرکز، رسولوں کے اعمال، کہیں سے بھی جہاں پہ آپ سننا چاہیں آپ کلک کریں، صرف ایک کلک کریں گے اور بائبل جو ہے وہ اس کا آڈیو جو ہے، آواز جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور آپ خدا کے کلام کو سن پائیں گے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے، اے میرے بیٹے سن اور میری باتوں کو قبول کر۔ جب آپ سنیں گے تو خداوند آپ کے دل میں اس کی قبولیت کے لیے اپنا فضل، اپنا روح بھیجے گا، اور آپ اسے قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے، اور قبول کرنا، اس پر عمل کرنا ہے، اور تیری زندگی کے دن بہت سے ہوں گے، اور پھر تیری زندگی جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اس دنیا میں بھی تو لمبی عمر پائے گا، اور ہٹا کٹا پائے گا، اور تو بالکل صحت مند رہے گا، تو تندرست و توانا رہے گا، اور بزرگ بھی ہوگا، اور جو آسمان پر جس کا وعدہ خدا نے ہم سے کیا ہے، ابدی بادشاہت کا، ابدی زندگی کا، وہ زندگی بھی ملے گی۔ تو ہمیں کرنا صرف کیا ہے؟ خدا کے کلام کو پڑھنا ہے، خدا کے کلام کو سننا ہے۔ اگر ہم اسے پڑھ نہیں سکتے، بیٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں، یا جو بھی مجبوریاں ہیں، تو ہم سن سکتے ہیں۔ ہم دفتر جاتے ہوئے، سکول جاتے ہوئے، گھر میں بیٹھتے ہوئے، کھیلتے ہوئے، ایکسرسائز کرتے ہوئے، کہیں پہ بھی آپ ایک موبائل میں انسٹال کر لیں اور اس کو آن کر دیں۔ آپ کی ریڈنگ سپیڈ، ریڈنگ سکل اتنی تیز نہیں ہوگی جتنا آپ کلام کو سن پائیں گے۔ آپ پڑھنے بیٹھے تو شاید آپ 1 گھنٹے میں صرف 4 جو ہے نا ابواب وہ پڑھ سکیں، لیکن اگر آپ سننے پہ آئیں تو 1 گھنٹے میں آپ 3 کتابیں بھی جو ہے وہ کلام بائبل کی وہ سن سکتے ہیں۔ تو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا خدا کے کلام سے۔ سب سے پہلی بات سننا ہے۔ جب بچہ کوئی بولنا شروع کرتا ہے تو وہ بولنا نہیں شروع کر دیتا، پہلے وہ سنتا ہے۔ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، 6 ماہ کا، پھر 1 سال کا، تو وہ ہر روز اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا کوئی بھی فیملی کا بندہ سب سے پہلے اسے کہتا ہے، ماں ہی سب سے پہلے کہتی ہے کہ ماں، وہ ماں کہنا شروع کرتا ہے، پھر وہ بابا، ابا، ابو، پاپا، کوئی بھی الفاظ کہنا شروع کرتا ہے، وہ 2 الفاظ سے شروع کرتا ہے، اور پھر فکرے سے فکرہ، فکرے سے فکرہ، لفظ سے لفظ جوڑ کے فکرے بناتا ہے، پھر اس طرح سے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ہم اس کی سپیچ تھیراپی جو ہے اس کو ہم اگر اس پہ ریسرچ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کس طرح سے اس نے ایک لفظ کو پکڑا، اور اس ایک لفظ سے اس نے 2 بنائے، 2 سے 3 بنائے، پھر 4 بنائے، 5 اس نے فکرہ بنانا شروع کیا، اس نے چیزوں کو پوچھنا شروع کیا، ہم نے خود بتانا شروع کیا، یہ گلاس ہے، یہ جگ ہے، یہ میز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ موبائل ہے، پھر وہ اس طرح سے کر کے ہم نے اسے خود سکھایا۔ لیکن اس سارے عمل میں اسے کوئی کچھ پتہ نہ تھا، وہ بالکل ایک خالی ایک ڈمی ہوتی ہے۔ بچہ ایک پلاسٹک کا، جو جب ہم جاتے ہیں نا شاپنگ کے لیے تو وہاں پہ جو کپڑوں کی دکانیں ہوتی ہیں وہاں پہ ہمیں ڈمیاں نظر آتی ہیں، کسی پہ انہوں نے
وہ پلاسٹک کا مرد بنا ہوتا ہے، پلاسٹک کی عورت بنی ہوتی ہے، کسی پہ انہوں نے ساڑی لگائی ہوتی ہے عورت پہ، وہ عورت کو ظاہر کرتی ہے کہ اس کا لباس جب یہ ساڑی پہنے گی ایسا ہوگا۔ مردوں پہ انہوں نے پینٹ کوٹ ٹائی لگائی ہوتی ہے، تو وہ ڈمی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ آپ ٹکرا جائیں اسے درد نہیں ہوگی، آپ اس کو گرا دیں اسے چوٹ نہیں لگے گی، کیونکہ وہ پلاسٹک کی بنی ہوئی ہیں، انہیں کوئی علم نہیں، ان کے اندر نہ کوئی چیز سینس ہے، نہ انہیں کوئی چوٹ کا احساس ہے، ان کے اندر کچھ بھی نہیں۔ تو بچہ جب ہوتا ہے تو وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اسے جو چیز آپ نے بتانی ہے، جو چیز سکھانی ہے، اس نے وہی سیکھ جانا ہے۔ اس کے اندر کچھ ایسی بات نہیں ہوتی، کوئی انا نہیں ہوتی، کوئی کسی قسم کا حسد، غرور اور اس طرح کی چیزیں اس کے اندر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو انسان ہے وہ بچہ جب سنتا ہے تو وہ بولنا شروع کر دیتا ہے اور وہ سمجھنا اور سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ہم اسکول میں جاتے ہیں، ہم استاد جو ہوتا ہے ٹیچر وہ پڑھاتا رہتا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، سن کے ہی ہم جو ہیں وہ اس کو اس قابل ہو جاتے ہیں کہ پیپر میں، امتحان میں وہ سنی ہوئی بات جو ہے اس کو ایک دو بار ہم یاد کرتے ہیں اور امتحان میں وہ لکھ آتے ہیں اور اچھے نمبر لے لیتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ خدا کے کلام کو سنیں، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے خدا کے کلام سے۔ تو آپ پہلے سنیں، جب آپ سن لیں گے، لکھا ہوا ہے کہ اے میرے بیٹے سن اور میری باتوں کو قبول کر اور تیری زندگی کے دن بہت سے ہوں گے۔ جب یہ کرے گا، سنے گا، اس پر عمل کرے گا تو تیری زندگی کے دن لمبے ہوں گے۔ آج کا کلام ہمارا یہی تھا کہ ہم جہاں پہ بھی ہیں، ہم پڑھ نہیں سکتے، کوئی بات نہیں۔ ایک اور بات ہے، اگر ہم ان پڑھ ہیں پھر بھی کوئی بات نہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں بڑا شکر گزار ہوں خدا کا اس تمام جدید ٹیکنالوجی کے لیے۔ ہم ان پڑھ نہیں، اب کوئی اب ان پڑھ نہیں، وہ سن سکتا ہے، وہ خدا کے کلام کو سن سکتا ہے، پڑھ نہیں سکتا۔ یہ بہانے ہیں، یہ ہیلے ہیں کہ میں پڑھ نہیں سکتا جی خدا کا کلام، تو سن تو سکتے ہیں۔ ہر ایک کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہیں، نہیں تو چھوٹے کی پیڈ ہیں، کی پیڈ کے اندر بھی کارڈ ڈلتا ہے۔ آپ ایک کارڈ کہیں سے بھی بائبل کے جو کتابیں ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس کو آپ وہاں اس میں کر کے تو آپ اپنے کی پیڈ موبائل میں بھی لگا دیں، وہ بھی آپ کو سب کچھ سنائے گا۔ میرے ایک جاننے والے تھے اور وہ شٹرنگ کا کام کرتے تھے، چھت وغیرہ وہ بنایا کرتے تھے، تو ان پڑھ تھے۔ تو ایک دن وہ کام کر رہے تھے اور ساتھ بائبل کی تلاوت لگی تھی، تو میں بڑا حیران اور بڑا خوش ہوا۔ میں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ پھر انہوں نے مجھے پورا پروسیس بتایا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں بازار گیا اور جو بھی یہ ٹیونز جو ہیں اب موبائلوں میں کرتے ہیں، میں نے انہیں کہا جی کہ میں مسیحی ہوں اور اگر آپ کے پاس میری کوئی چیز ہے، تو انہوں نے کچھ گیت کر کے دیے اور بائبل کی کتابیں ساری ان کے پاس تھی، نیو ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ، میں نے وہ کروائیں۔ اور اب جب میں کام کرتا ہوں، میرے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہوتا باتیں کرنے والا، تو میں یہ لگا کے خدا کا کلام سنتا ہوں، تو میری نظر میں اور خدا کی نظر میں وہ سب سے عظیم اور بہتر، اچھا، صادق انسان ہے جو اپنا وقت ضائع نہیں کرتا اور خدا کے کلام کو سنتا ہے۔ اور ان کی کافی زیادہ عمر ہے، لیکن وہ لگتے نہیں، جو ان کی عمر ہے وہ اس عمر کے لگتے نہیں، کیونکہ خدا نے انہیں لمبی اور پائیدار صحت مند زندگی دی ہے اس کے کلام کو سننے کی وجہ سے۔ ہم بھول جائیں گے سارے ڈاکٹروں کو، ہم صحت مند رہیں گے، کبھی ہاسپٹل نہیں جائیں گے۔ اب خدا کے کلام کو سنیں، جب ہم اس پر عمل کریں گے تو خدا ہمیں اچھی صحت دے گا، برائیوں سے بچے رہیں گے تو صحت ہمیشہ اچھی رہے گی۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے، آپ کو صحت دے، تندرستی دے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔